جی سیکنڈ ویڈیو ہے ہمارے اسی چیپٹر کی، اور ذوالفقار علی بھٹو نے کن کن انڈسٹریز کو لیا انہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ڈسکس میں پہلے آٹو موبائل انڈسٹری ہے، کیمیکل انڈسٹری ہے، کنزیومر گڈ انڈسٹری، اسٹیل انڈسٹری اور ہیوی اکوپمنٹ انڈسٹری، اور پیٹرولیم انڈسٹری، سیمنٹ، سوشل ویلفیئر انڈسٹریز اور ٹریکٹر انڈسٹریز وغیرہ، اور ہیوی الیکٹریسٹی اکوپمنٹ سے ریلیونٹ بھی انڈسٹریز اس میں شامل ہیں۔ اور یہ وہ انڈسٹریز ہیں جن کی پکچرز اپنی آپ اسکرین پر بھی اس وقت ویولائز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نیشنلائز آف بینک اینڈ انشورنس کمپنی، یہ سیکنڈ اسٹیپ تھا جو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے لیا، جو نیشنلائز آف دا بینکس کے بینکس کو نیشنلائز کرنا، گورنمنٹ کے انڈر لے کے آنا بینک اور انشورنس کمپنیز کو، جس سے کرنسی کو اوورآل کنٹرول کرنا، پھر انشورنس کمپنیز کو بیسیکلی اکانومی اسٹیبلٹی کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، اور یہ کنسیڈر کیا کہ اگر یہ پروفٹس کنٹری کے لیے ہوں گے تو شاید وہ بہتر ہو، اور اسی وجہ سے اسٹیٹ لائف کارپوریشن کو انہوں نے 19 مارچ 1972 میں انہوں نے لانچ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی بینکس تھے انہوں نے 1974 کے اندر ان کو اسکیجول کر دیا، اور اس طرح سے جو بینک کی نیشنلائزیشن تھی وہ 1 جنوری 1974 تک ہوئی۔ اور یہ چیزیں، یہ جو ڈیسیجن تھے ذوالفقار علی بھٹو کے، یہ بڑے بہترین ثابت ہوئے، جس وجہ سے ملک کو ترقی کی راہ میں گامزن کرنا اور ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا یہ بہتر تھا۔ وہ سارے پروفٹس جو کہ بینکس کو آنے تھے، ڈیفینیٹلی وہ حکومت کو آنے تھے، وہ امپلائی جو پرائیویٹ تھے ان کی جاب سکیئر ہو گئی، سو اس میں کنٹری کے بھی بینیفٹس ہیں۔ اچھا، ذوالفقار علی بھٹو جو ہے نا، وہ اپنے آپ کو ایک غریب طبقے کا حصہ سمجھتے تھے۔ بظاہر تو ذوالفقار علی بھٹو منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے، کیونکہ یہ جگیردار ہیں اور مالی اعتبار سے یہ بڑے مضبوط تھے۔ بہرحال لیبر فارمز کے لیے بھی انہوں نے کام کیا۔ 10 فروری 1972، اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنی جلدی یہ سارے ریفارمز کر رہے ہیں۔ اگر ایک لیڈر کو اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہو تو وہ اپنے 5 سال مکمل ہونے کا ویٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ کرتا ہے۔ بہرحال ذوالفقار علی بھٹو ایک اچھے عوامی لیڈر تھے۔ سیکنڈ تھرڈ ریفارم جو انہوں نے کی 1972 میں کی، اور اس میں انہوں نے مزدوروں کے لیے بڑی زبردست قسم کی انہوں نے شرائط رکھی، اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لیبرز ہیں ان کو ایڈمنسٹریٹو کمیٹی میں ان کو شامل کیا جائے گا، اور 20% وہ ان کے بارے میں جتنی بھی پالیسیز بنیں گی اس میں یہ لیبرز شامل ہوں گے، تاکہ لیبرز کے حق میں فیصلہ آئے، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا زیادتی کا عمل یا اسی طرح کی ان سے ناانصافی نہ ہو۔ سیکنڈ جو کام تھا وہ بونسز، انہوں نے کہا کہ سال کے اندر جو ہے وہ ان کو بونس دیا جائے، اور جو بونس ہوگا وہ ایک سیلری کے ایکویولنٹ ہوگا۔ یہ پرائیویٹ کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے، دونوں کے لیے ان کی اناؤنسمنٹ تھی، لیبر فارمز کے لیے۔ اس کے بعد ورکنگ ہور جو تھے وہ ان کنٹرول تھے، اور انہوں نے ورکنگ ہور جو تھے ان کو 48 پہ باؤنڈ کیا، جو کہ 54 تھے۔ بہرحال یہ ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لیبر تھا اس کو اولڈ ایج پینشن، انشورنس، گریجویٹی، میڈیکل فیسلٹی، بنیادی جو زندگی کی سہولتیں تھیں اسے وہ دینے کے لیے وہ پانتے اسے دلائے گی، اور جو ہر لیبر تھا اس کو رہائش اور اس کے بچوں کی تعلیم کے لیے اور میڈیکل کے لیے فری میڈیکل ایجوکیشن، یہ ساری چیزیں ایڈ کی گئیں تاکہ وہ اپنا اکنامیکلی تو سروائیو کر سکے، اور ان کا کم سے کم ایک بچے کو میٹرک تک تعلیم دینا کسی بھی فیکٹری کی ذمہ داری ہوگی، وہ لیبر کے ایک بچے کو اتنا پڑھا۔ اور اسی طرح سے ایک انڈسٹریل ریلیشن کمیشن کو سیٹ اپ کیا گیا، جس میں جونیئر کورٹس کے جو وکلاء تھے وہ لیبرز کے ساتھ ایڈ ہوا، اور اس طرح سے لیبرز کے رائٹ کے لیے انہوں نے کام کیا۔ بہرحال اور اسی طرح سے انہوں نے اسٹیورڈشپ کو کریٹ کیا، جس میں اگر تضاد ہو جاتا ہے لیبر کے اندر اور مالک کے اندر تو وہ اس کے لیے بہتر ڈیسیجن کریں گے، ان کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ یہ بہرحال اسٹیورڈشپ کی پوسٹ کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، اور جو مل کا آنر ہوگا وہ اگر کسی امپلائی کو نکالتا ہے تو باقاعدہ طور پر اسے وہ انفارم کرے گا، اس کے لیے لیگل طریقہ کار ہوگا، انلیگل طریقے سے اسے وہ نہیں کر سکتا۔ ویورز آج کے لیے اتنا ہی کافی، آپ ایک ٹاپک کور ہوا۔ نیکسٹ ٹائم کے لیے بیسٹ آف لک۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اپنی کلاس والوں سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔